السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا 104واں عرس اعلیٰ حضرت ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات کو اس بات سے میں آگاہ کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کی جو ذات ہے وہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی علماء یا کسی بھی عالم دین پڑھے لکھے طبقے سے جا کر کے آپ پوچھ لیں، سب آپ کو یہی بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو متقی، پرہیزگار، عالم، حافظ، قاری، فاضل، قلم کار، نعت خواں، شاعر، آپ کس فن میں بات کریں ہر فن میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اول آپ کو نظر آئیں گے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کی ایک بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ اعلیٰ حضرت کو میں تو بتا نہیں سکتا کہ ان کے اندر کتنا علم تھا، اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو آج تک ریسرچ کے مطابق کسی نے کمپلیٹلی یہ نہیں بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی ہی کتابیں لکھی ہیں۔ کئی سو کئی ہزار سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالی ہیں، تو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی ہی کتابیں لکھی ہیں، کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے اسی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دو سید زادے آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ حضور آپ ایک ایسی نعت لکھیں جس میں اردو بھی ہو، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو اور ہندی بھی ہو، یعنی کہ 4 زبانوں کو ملا کر کے آپ ایک نعت لکھیں۔ یہاں رک کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، نعت خواں پڑھتا ہے، شاعر نعت کو لکھتے ہیں۔ کئی نعت خواں ایسے ہیں جو نعت کو خود لکھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نعت خواں شاعر جب ایک کلام کو لکھتے ہیں نا، ایک زبان میں لکھتے ہیں، اردو زبان میں نعت کو لکھا جاتا ہے۔ اب ایک کلام کو لکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹے لگ جاتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ حرف مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، اوپر والا جملہ کیسا ہے، مقطع کیسا ہے، مطلع کیسا ہے، اور اشعار کیا بتا رہے ہیں۔ یا نعت کو لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتا کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ نعت کو لکھنے میں بیلنس سنبھال کے لکھنا پڑتا ہے، کہیں گھٹانا نہیں ہے، کہیں بڑھانا نہیں ہے، بیلنس کے ساتھ ایک کلام لکھنا ہوتا ہے۔ تو جب ایک شاعر ایک کلام کو لکھتا ہے تو بہت گھنٹے اسے لگ جاتے ہیں ایک کلام کو لکھنے کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر نعت کو لکھ رہے ہوتے ہیں، صرف مطلع ڈھونڈنے میں 2 یا 3 دن لگ جاتے ہیں، صرف مطلع ڈھونڈنے میں کہ آواز میچ ہو رہی کہ نہیں، انداز یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، الفاظ صحیح ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اتنا مشکل اور اتنا ڈیفیکلٹ ہے ایک نعت کو لکھنا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 2 لوگ آئے سید زادے اور کہنے لگے، حضور آپ ایک زبان میں نعت نہیں لکھنا ہے، 4 زبانوں کو ایک کلام میں ایڈ کرنا ہے، جس میں عربی بھی ہو، جس میں اردو بھی ہو، فارسی بھی ہو، پلس ہندی بھی ہو۔ ان 4 زبانوں کو ملا کر آپ ایک کلام کو ہی لکھیں۔ اب ایسا نہیں کہ اردو میں الگ لکھنا ہے، عربک میں الگ لکھنا ہے، ہندی میں الگ، فارسی میں الگ، یہ نہیں ہے، بلکہ ان 4 زبانوں کو ایک ہی کلام میں ایڈ کرنے کی بات کی گئی۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، آپ ان کا علم تو دیکھیں، یوں قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 4 زبانوں کو اس میں اعلیٰ حضرت نے ایڈ کیا۔ لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، اس میں عربی بھی ہے اور فارسی بھی ہے۔ جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، اس میں ہندی اور اردو موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا کلام لکھا، اور یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے کہ میں 4 دن کے بعد سوچ کر کے لکھوں گا، 1 مہینے بعد میں دیکھ کر کے لکھوں گا، یہ نہیں کہا۔ وہ لوگ آئے، یوں عریضہ پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فوراً لکھنا شروع کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک اشعار نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کے بہت سارے اشعار لکھ ڈالے۔ میں آپ کو چند اشعار پڑھ کر کے سناتا ہوں۔
پہلا اس کا مطلع یہ ہے، لم یاتی نذیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیا پار لگا جانا، یا شمس و نظر تیلا لیلی چبتے برسی ارزے بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نینا دن ہو نہ جانا، الروح فدا کفزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اخیر میں مقطع میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بڑا اچھا مقطع ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس مقطع کو آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ اعلیٰ حضرت اس مقطع میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے کلام لکھنا میری عادت نہیں ہے، میرا رنگ نہیں ہے کہ ایک کلام میں چار زبانوں کو ایڈ کر کے لکھا جائے، یہ میرا رنگ نہیں ہے، اس طرح کے کلام میں نہیں لکھتا۔ اب لکھا کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں میں اس طرح کے کلام نہیں لکھتا، پھر لکھا کیوں؟ اب آگے جملے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ اب آگے کہتے ہیں، ارشاد احبا ناطق تھا، دو لوگ جو آئے تھے نا، دو سید زادے جو آئے تھے، ایک کا نام تھا ارشاد اور ایک کا نام تھا ناطق۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اخیر میں ان دونوں کے نام کو بھی ایڈ کر دیا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، یعنی ان دونوں نے مجھے کہا تھا، ارشاد نے اور ناطق نے، کہ اس طرح کے کلام لکھو۔ ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ان دونوں نے کہا تو میں نے لکھ ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور فرمائیں کہ ایک زبان میں نعت لکھنا اتنا ڈیفیکلٹ اور اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی بات میں کیا بتاؤں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، اعلیٰ حضرت کیا تھے، ان کی سیرت آپ پڑھیں، کسی عالم دین سے پوچھیں، کسی پڑھے لکھے طبقے سے آپ پوچھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آپ کسی فن میں کسی علم میں اعلیٰ حضرت ہر دور میں، اعلیٰ حضرت ہر فیلڈ میں ماہر تھے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج عرس اعلیٰ حضرت بڑے زور شور کے ساتھ ہر مدارس میں اور ہر مساجد میں اور ہر عاشق رسول سنیوں کے سینے میں، سنیوں کی مجلسوں میں منایا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر آپ بھی اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، محافل سجائیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کے چینٹے اللہ ہم تمام کو بھی نصیب فرمائے، یہ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔